السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عمران صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تکلیف بھی ہے اور زبان پر چھالے بھی بنے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ملک صاحب کو جزائے خیر دے. آپ نوجوان تھے ماشاء اللہ. ان بوڑھے اور بوڑھیوں کو لے کے آپ مدینہ شریف اکیلے روانہ ہو گئے اور مفتی صاحب نے اس مرحومہ اس جنتی مرحومہ کو اور بابا جی کو وہاں سنبھالا. ظاہر ہے وہ اکیلے ہو گئے، پڑھے لکھے تھے، ساری چیزیں سمجھتے تھے. ان پر بھی بہت بڑا ایک وزن تھا کل کے دن. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے. تو باقی گروپ کو تو آپ پہلے تینوں سنبھالتے تھے. کل تو پھر آپ اکیلے دو کے سر پہ آ گئی. مدینے لے جانا، ہوٹل میں رہائش میں، سارا وہ سسٹم. اللہ آپ کی مدد فرمائے. آپ نے بھی وہ کل کا ان کا حق ادا کر دیا. اب بس مدینہ شریف میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. نماز پڑھی، ذکر، تلاوت، طواف، عمرہ تو ہے کوئی نہیں. زیارتیں ہیں وہ ایک دن ہو جائیں گی. تو پھر بس نماز پڑھی اور ہوٹل پہ آ گئے، کھانا کھایا، آرام کیا. ہاں جی، مسجد نبی شریف میں رہے. یا تو اتنا بڑا کام یہ 10 دن میں نہیں ہے. ہوٹل کی سمجھ آ جائے، صحیح طرح ہوٹل کا سبق سمجھا دیا جائے کہ یہ گیٹ نمبر فلاں ہے، اس سے نکلنا ہے تو یوں آنا ہے، اور یہ عمارت آتی ہے، یہ کھجور آتی ہے، اس کے دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے. یہ سامنے سے ہمارا ہوٹل ہے. ہمارے ہوٹل کے باہر اس طرح کا رنگ ہے، اس طرح کی ٹائل ہے، اس طرح کا ڈیزائن ہے، اس طرح کا دروازہ ہے. یہ ہمارا ہوٹل ہے. اور اس کی چوتھی اور پانچویں منزل پہ ہمارا تیسرا اور چوتھا کمرہ ہے. یہ ساری چیزیں پہلے دن دوسرے دن ایسی زبانی یاد کروا دی جائیں کہ یہ لوگ اپنا سبق بچھڑنے والے بھول نہ سکے. اور یہاں آ کر ان سے مکہ مکرمہ کا کارڈ خود وصول کر لیا جائے، اپنے بیگ میں رکھ دیا جائے، اور مدینے کا کارڈ ان کو دے دیا جائے، اس کے پیچھے اپنا نمبر لکھ دیا جائے. تو یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. دیکھیں آپ اپنی عبادت میں ہوتے ہیں، مجھے فون آتا ہے فلاں بوڑھی فلاں بوڑھا گم ہے. میں یہاں پہ بیماری کی حالت میں بھی پریشان ہوتا ہوں. گھروں میں ان کے فون آتا ہے تو کوحرام مچ جاتا ہے کہ ہمارا بزرگ گم ہو گیا. ہوتا کچھ بھی نہیں، وہاں گم ہونا کیا بات ہے. مسجد کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں تو ہم قصدن بھٹک جائیں گے، لوگ ہمیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے. اور وہاں کا بھولا ہوا کیا، وہاں کی رحمت کیا، مدینے کی عظمت کیا، مدینے کی رحمت کیا، مدینے کے لوگ کیا، ان کی سخاوت کیا. اللہ کی قسم، مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں، مکہ والے لوگوں کو آدمی بھول جاتا ہے. مکہ میں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے. اس کی نظر خانہ کعبے پہ پڑتی ہے تو ساری زندگی کے گناہوں کی کاپی، اس کے نامہ اعمال اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے، ادھر بیت اللہ کو دیکھتا ہے، ادھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو جوڑ نہیں بنتا وہاں جانے کا. پھر سوچتا ہے بس میرے نبی کے کرم ہے، میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا. مجھے قرآن کی وجہ سے، مجھے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، مجھے لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے اللہ نے اپنا گھر دکھایا. ہاں جی، اپنے گرد کعبے کے گھمایا. میں تو اس قابل نہ تھا. حقیقت یہ ہے کہ مدینے میں بندہ بجھا بجھا رہتا ہے، ڈرا ڈرا رہتا ہے،
سما رہتا ہے، دبا ہوا رہتا ہے، دل میں خوشی تو ہوتی ہے کہ میں مکہ میں ہوں، لیکن مدینہ میں آپ کل گئے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مدینہ کیسی چیز ہے۔ مدینے والا تو وہ ہے کہ ایک بدھو آدمی باہر سے آیا، جنگلی آدمی، اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، صحابہ غصے ہوئے دوڑے مارنے لگے، فرمایا ٹھہرو، اسے سکون کے ساتھ پیشاب کرنے دو، اگر اس کا پیشاب رک گیا تو یہ بے سکون ہو جائے گا، سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا، صحابہ نے اسے صاف کیا، دھویا، پھر اس کو سمجھایا، اور وہ آیا اور وہ مسلمان ہو کے چلا گیا۔ کہ کیسے اخلاق ہیں اس نبی کے، ہم اس مہمان کے، اس نبی کے مہمان ہیں۔ آج آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، آپ پر رحمتیں ہیں، آپ پر سلامتیاں ہیں، آپ پر ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے طواف کیا، آپ کو تسلی نہیں کہ آپ کا طواف قبول ہوا نہیں ہوا۔ آپ نے عمرہ کیا ہے، تسلی نہیں ہے کہ آپ کا عمرہ اور طواف قبول ہوئے نہیں ہوئے، لیکن یہاں مسجد نبی میں بیٹھ کر جو آپ درود پاک پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم، یہ اس طرح تسلی ہے جس طرح ہمارے پر موت آنی ہے ہمیں تسلی ہے، یہ اس طرح تسلی ہے کہ جس طرح ہمیں تسلی ہے کہ قیامت آنی ہے، یہ اسی طرح تسلی ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، حضور ہیں، قرآن ہے، یہ اس طرح تسلی ہے کہ جیسے ہماری زندگی رہی تو ہم نے اپنے گھروں میں لوٹ جانا ہے۔ ہم کھجوریں بھی خرید رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے دوسری چیزیں بھی خرید رہے ہیں، صرف اسی لیے خرید رہے ہیں، ہمیں تسلی ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ کی قسم، اس سے بھی بڑی تسلی یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جو آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ کا درود اسی طرح، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی برکتیں برسیں گی۔ تو میرے بھائی، وہاں پر حاجیوں کو سمجھائیں کہ کسی کا گلہ شکوہ مت کریں، مدینہ شریف کی کسی چیز کو برا مت کہیں۔ کسی چیز کو برا کہہ دیا، ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، صف ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو بڑے گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عربیوں کو جن کی لاج میرے ساتھ ہے، جن کی نسبت میرے ساتھ ہے، انہیں برا بھلا مت کہو۔ مدینے کے لوگ بھی تو اخیر ہیں، آپ سڑک کراس کرتے ہیں، جلدی سے وہ اپنی گاڑی پیچھے ہی روک لیتے ہیں، آپ اصرار کرتے ہیں کہ چلیں جی، میں رک گیا ہوں، آپ آگے چلیں۔ وہ گاڑی والا جو پیچھے سے تیزی سے آ رہا ہے وہ رک گیا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے، وہ منتیں آپ کی کرے گا کہ میرے بھائی پہلے آپ گزر جائیں۔ یہ اس نبی کی شفقتیں ہیں، اس نبی کی رحمتیں ہیں، اس نبی کی برکتیں ہیں۔ تو وہاں تو آپ برکتوں میں چلے گئے، وہاں آپ پر روب نہیں ہے، وہاں آپ پر دبدبہ نہیں ہے، وہاں آپ پر کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ مکہ میں آپ گئے، آپ پر اللہ کی جلال، اللہ کا جمال، اللہ کا غضب و غصہ، اللہ کا عذاب،
اللہ کی وہ ساری چیزیں نظر آئیں کہ میں نے گناہ کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن جب آپ مدینے میں آئے تو خوش ہوئے۔ لیکن میری بات یاد رکھنا کہ جب آپ مدینے سے واپس جاؤ گے تو مدینہ شریف کے گنبد خضرا کو دیکھتے جاؤ گے، آہستہ آہستہ وہ گنبد خضرا عمارتوں سے چھپتا ہوا پیچھے کو چلا جائے گا، اور آپ مجھے بتانا آ کے کہ مکہ کی واپسی کا کیا منظر تھا اور مدینہ کی واپسی کا کیا منظر تھا۔ خدا کی قسم، زمین اور آسمان کا جتنا فرق ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق مدینے کی جدائی کا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیوں نہ ہو کہ جس کھجور کے تنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد دیا کرتے تھے، جب اس کو چھوڑا، منبر بنا، تو کھجور کا بے جان تنا بھی رو پڑا تھا۔ ہم تو پھر انسان ہیں، حضور کی امتی ہیں، اپنے حاجیوں کی تربیت بھی کریں کہ حج کرنا، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، دھوکہ نہ دینا فرض ہے۔ یہ اپنی یہاں سے یہ چیزیں لے کے جائیں، یہاں سے آپ کھجوریں لے کے جاتے ہیں، یہاں سے آپ آب زمزم لے کے جاتے ہیں، یہاں سے آپ مختلف چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں یہاں سے لے جانے کی۔ مکہ سے آب زمزم لے کے جائیں، دوسری چیز مدینہ سے آپ کھجوریں لے کے جائیں، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی لے کے جائیں کہ حضور کو لوگوں نے ستایا لیکن حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ مدنی زندگی لے کے جائیں کہ مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا اور حضور نے کیا سلوک کیا۔ یہ 4 چیزیں یہاں لے کے آئیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا حج اور عمرہ قبول ہو جائے، وہ سمجھو، اسے ہی سمجھو کہ جس کی زندگی پہلی زندگی سے بعد والی زندگی بہتر ہو جائے تو یقیناً اس کا عمرہ قبول ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ میرا درد دل تھا، میں نہ آ سکا، میرے دل میں حسرت تھی، میرے دل میں چاہت تھی، خواہش تھی، اللہ میرا مجھے اب صحیح طرح صحت دے تو میں اگلے مہینے ہی آ جاؤں۔ میرے اتنی چاہت تھی لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ آپ نے اپنے گروپ کو سمجھانی ہے کہ گھر جا کے آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، آپ نے لڑائی جھگڑے بھی ختم کرنے ہیں، گیلے شکوے بھی ختم کرنے ہیں، روٹھے ہوئے لوگوں کو بھی منانا ہے، ہاں جی، حلال بھی کھانا ہے، اپنی اولادوں کو دین کے راستے پر لگانا ہے، اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ لگا کے اپنی آخرت بنانی ہے، اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے انشاءاللہ۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میری زبان بالکل جواب دے گئی ہے، زبان پر چھالے ہیں بہت زیادہ، بولا میرے سے بالکل نہیں جا رہا، پسلیاں میری ٹوٹی ہوئی ہیں، میں بولتا ہوں تو اندر وہ درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، اور یہ ساری چیزوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میرا اللہ میرا اس حالت میں بھی میرا اللہ میرے سے دین کا کام لے رہا ہے، کچھ نہ کچھ میں اپنے کام سے جڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ، ہسپتال میں ہوتا تو کچھ بھی نہ کرتا، اب یہاں ہوں تو سارے کام چل رہے ہیں، کوئی ایک کام بھی میرا نہیں رکا، میرے اللہ نے میرے سارے کام چلا رکھے ہیں۔ تو بھائی عمران صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، بھائی اصغر علی صاحب سے بھی گزارش ہے، بھائی طلعت صاحب سے بھی گزارش ہے، بھائی اللہ یار صاحب سے بھی گزارش ہے، سارے بزرگوں سے، سب ماں اور بہنیں یہ جتنی گئی ہوئی ہیں
یہ سب میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، یہ ان کا ایک رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا سفر ہوا ہے اور یہ سفر یادگار ہے، اور اس میں آپ نے اپنے تعلقات کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے آپ دوست ہیں، ایک جیسے آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوں، ایک دوسرے کے غم درد کے اندر بھی شریک ہوں، ایک دوسرے کے کام بھی آئے۔ کوئی ضعیف آدمی ہو تو اس کی خدمت کرے۔ خدمت اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے کہا تھا، میرے اللہ پوچھیں گے میرے اللہ کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بھوکا تھا تو ساری کائنات کو کھانا کھلانے والا، تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا، تو پیاسا تھا میں نے تجھے پانی نہیں پلایا، تیرے پاس کپڑے نہیں تھے میں نے تجھے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، وہ بھوکے تھے، آپ ان کو کھانا کھلاتے، گویا آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ میرے کچھ بندے تھے وہ غریب تھے، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، آپ نے ان کو کپڑا پہنایا، گویا آپ نے مجھے کپڑا پہنایا۔ تو اس لیے یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو سادے لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں تیز آدمی ہوں، آپ تیز آدمی ہیں، میں بھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ سادے لوگ، یہ بوڑھے لوگ، یہ سادی عورتیں، یہ سادی مرد، یہ سارے انہوں نے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ تو خود دھوکے کھانے والے ہیں۔ ہر جگہ سے دھوکے کھا کھا کے جب ہمارے پاس آئے ہیں تو کم از کم ہمارے سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمارے سے محبت کھائیں، ہمارے سے یہ کچھ اور کھائیں، ہمارے سے یہ نیکیاں لیں، ہمارے سے یہ مدد لیں۔ ان کے کپڑے نہیں دھلے ہوئے تو ان کو یہ کہیں کہ ایک ایک سوٹ اپنا رکھ لیں، جو آپ وہ سوٹ جاتے ہوئے پہنے، جب یہ گھر کو آئے تو ان کے گھر والے خوش ہوں ان کو دیکھ کے۔ یہ نہ ہو کہ یہ گھر آئے اور ان کے کپڑے میلے کو چلے ہوں، وہ دیکھیں اور پریشان ہو جائیں، یہ سارے گروپ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ان کے کپڑے بھی ایک ایک سوٹ رکھوا لے، باقی 10 ریال 12 ریال 15 ریال میں وہاں مغسلہ کی دکانیں ہیں، وہاں جا کر ان کے کپڑے وہ دوسرے دن دے دیتے ہیں، وہ دھلوا لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ جو آپ نے احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، آپ اپنے احرام خود دھو سکتے ہیں، خود دھو لیں، وگرنہ آپ ان کو بھی مغسلہ والوں کے پاس لے جا کے وہ آپ کو دوسرے دن دے دیں گے، آپ کے وہ احرام بھی دھل جائیں گے۔ ہاں جی، یہ ساری باتیں جو ہیں، اب ایک کمزور آدمی ہے، ہاں جی، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، 10 ریال میں دے دیتا ہوں، 10 ریال آپ دے دیتے ہیں، 10 ریال میرا دوسرا بھائی دے دیتا ہے، تو اس کی کتنی بڑی معاملت ہوگی۔ ایک بھائی کے پیسے گم ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ گم ہو گئے، بھائی تو ہمارا ہے نا، ہاں جی، کہاں سے وہ مانگے گا؟ وہ بھیک تو نہیں مانگے گا، لوگوں سے مانگ کے تو نہیں کھائے گا، ہاں جی۔ اب جیسے کمزور لوگ ہیں اس میں، وہ بابا حاجی خان ہے، اس کی گھر والی ہے، انہوں نے ایک گائے بیچی، زیور بیچا، عمرے پہ چلے گئے، 4 سال کے بعد ایک گائے بنی، پھر زیور بنے، پھر وہی زیور اور وہی گائے بیچ کر یہ اللہ والے اللہ کے راستے میں آ گئے۔ اس لیے ان کو ساتھ بھی رکھیں، ان کو زیارتیں بھی کروائیں، اور ان کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ بات بہت لمبی ہوگی میرے بھائی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رات دن مجھے تسلی ہے کہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے فکر رہتی ہے کہ میرے کسی حاجی کو پریشانی نہ ہو، کسی حاجی کو تکلیف نہ ہو۔ کل ایک عورت نے گھر فون کیا کہ جی وہ 4 آدمی گئے عمرے کے لیے تو ہمیں نہیں لے کے گئے۔ ان عورتوں کو سمجھائیں کہ اس سرزمین پر آپ ایک نیکی کرو گے تو لاکھوں نیکیاں ملیں گی، اس سرزمین پر آپ ایک گناہ کرو گے تو اس کے گناہ بھی لاکھوں ملیں گے۔ تو گیلا شکوہ چھوڑ دیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ نوجوان تھے، وہ چلے گئے۔ اب بوڑھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ جائیں اور بار بار عمرے کریں، یہ نہیں کر سکتے، بالکل ہی نہیں کر سکتے، یہ گم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، گم ایسے ہوں گے کہ پورا گروپ پریشان ہو جائے گا۔ تو گھر میں کوئی فرد بھی ہماری کوئی کمی کوتاہی ہو
تو ہمیں معاف کر دیں، لیکن ہمارا گلہ شکوہ نہ کریں۔ اللہ ان کو بھی آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔